بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ سورۃ البقرہ شریف کی یہ 155 اور 56 آیت مبارکہ ہے، اس کو پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے بیان کے بعد، نماز کے بیان کے بعد صبر کرنے والوں کی زندگی، یعنی جو انتہا کا صبر ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا پھر بھی صبر کرنا، اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کا انعام یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرماتا ہے دائمی، جس کا شعور اور ادراک دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ باقی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، جو لوگ ہر چھوٹی بڑی بات پر ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، آپا کھو دیتے ہیں، اور کبھی کبھی حال یہ ہو جاتا ہے جو ذہنی مریض بن جاتے ہیں، نوبت خودکشی تک پہنچ جاتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے اگر وہ قرآن عظیم کا یہ دستور العمل پڑھے تو انشاءاللہ ان کا وہ ڈپریشن بھی کم ہو جائے گا، اور جو خودکشی کی حالت تک پہنچنے کی جو نوبت آتی ہے اس سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ جب وہ جان لے گا کہ مصیبتیں یوں ہی نہیں آتی، اور جب آتی ہے تو اس سے بہتر زندگی بھی اللہ تعالیٰ میسر فرماتا ہے۔ ہر مصیبت کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ جب انسان یہ ساری باتیں جانے گا تو پھر وہ ڈپریشن سے باہر بھی آئے گا، یہ محسوس کرے گا کہ میں خود تنہا اپنے آپ کا مالک نہیں ہوں، میرے اوپر بھی کچھ اور ہے طاقت جو اپنے مرضی سے سارے کام دنیا کے انجام دیتی ہے۔ قرآن عظیم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں۔ بالخصوص مومنین کو، بالعموم سارے لوگ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور اس کو آزمانے کا حق حاصل ہے، کیونکہ وہ اپنی نعمتیں ہم سب کو کھلاتا ہے، اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جس نے اتنی قیمتی زندگی عطا فرمائی، ہاتھ پیر صحت کی سلامتی عطا فرمائی، انسانی وجود عطا فرمایا، پرورش کی، کیا اس کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ وہ ہمیں آزمائے؟ جب ہم کسی پر دو چار احسان کر دیتے ہیں تو انسان اپنے جیسے انسان کو آزمانے کا حق رکھتا ہے، وہ تو پھر رب ہے، اور صرف رب ہی نہیں خالق بھی ہے۔
اور خالق بھی نہیں مالک بھی ہے، اور مالک ہی نہیں رزاق بھی ہے، اور صرف رزاق بھی نہیں رہی رحمان بھی ہے، اتنے سارے اس کے احسانات ہیں، یقیناً وہ اپنی مخلوق کو آزمانے کا حق رکھتا ہے۔ انسان کا سب سے پہلے یہ عقیدہ جب وہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگتا ہے، وہ جب یہ پڑھتا ہے بولا نبلونکم، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، اس کو اس کا عقیدہ وجود باری تعالیٰ اور خدا کے وجود پر ہوتا ہے، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پریشانیاں یوں ہی نہیں آئی بلکہ ان کو بھیجنے والا کوئی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ چیزوں سے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ خوف، اللہ تعالیٰ خوف مسلط کر دے، یوں ہی خوف مسلط کر دے، کسی بھی چیز کا خوف مسلط کر دے، اور پھر جب کسی چیز کا خوف مسلط ہو جائے گا، کسی کو مال و اسباب کے ضائع ہونے کا خوف جس پر مسلط ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کسی کو خواہ مخواہ بیماری کا خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ اسی ادھر میں رہتا ہے کہ کچھ ہوا تو ہوا تو ہوا تو ہوا تو کچھ نہیں بھی ہوا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ خوف مسلط، کبھی دشمنوں کا خوف اللہ تعالیٰ مسلط کرے بلا وجہ، جس طرح آج پوری قوم مسلم دشمنوں، پوری قوم مسلم پر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کا خوف مسلط کر دیا ہے، کچھ نہیں، خام خواہ قوم مسلم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا کا خوف اس نے اپنے اوپر مسلط کر دیا۔ والجوع، اور بھوک سے آزما، ناداری اور مفلسی کو مسلط کر دیا۔ اور ہم دیکھیں گے، ہم یہ آزمائیں گے کہ اس کے اوپر ناداری اور مفلسی کے عوض میں کیا یہ اپنے ایمان کو بیچتا ہے، اپنے آبرو نیلام کرتا ہے، اپنی عزت سر بازار لاتا ہے، یا پھر صبر و شکر کا دامن تھامے رہتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ تو ہم بھوک مسلط کریں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کچھ مالوں اور جانوں سے آزمائیں، اور جانوں سے آزمائیں، مال کی کمی سے آزمائیں، کبھی کسی مال کی آزمائی سے آزمائیں گے، مطلب یہ ہے کبھی تو ہم کسی کنگال کو مال دے کر بھی آزمائیں، اور کبھی کسی کا مال و اسباب اس سے دور کر کے بھی اسے آزمائیں کہ کون آہو پکار کرتا ہے، کون چیخ پکار کرتا ہے، اپنے مال و اسباب کے ہٹ جانے کی وجہ سے یہ ہٹا کیوں؟ کبھی انسان کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ جب یہ ساری چیزیں نعمتیں اس سے چھوٹ جاتی ہے، چھینی جاتی ہے، تو وہ اپنی غلطیوں پر نظر ثانی نہیں کرتا، بلکہ جو نعمتیں اس سے چھوٹی ہے اس کا الزام وہ دوسروں پر رکھتا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ رب العزت یوں بھی آزماتا ہے کہ کب ان نعمتوں کے چھینے جانے پر انسان اپنے کردار پر نظر ثانی کرتا ہے، یا پھر وہ ادھر سے آنکھ موچ کر اس کا الزام دوسروں پر کرتا ہے۔ جانوں سے آزمائیں، کبھی تو ایسا کریں اللہ تعالیٰ، اور یہ ساری مثالیں جانوں سے آزمانا، مالوں سے آزمانا، بھوک سے آزمانا، قرآن عظیم کی عملی تفسیر کے طور پر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آج فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھوک سے کیسے آزما رہا ہے، اور جانوں سے کیسے آزما رہا ہے، پھلوں کی کمی سے کیسے آزما رہا ہے۔ جب
جب ایسے اسباب سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری تربیت کر دی، یہ بتا دیا ہے جب یہ ساری چیزیں زندگی میں کبھی ان چیزوں کا سامنا ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیں جو اس پر صبر کریں۔ مطلب یہ حالات جب زندگی میں آ جائیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ صابر بنا رہے، اس کو اپنی آزمائش سمجھے، جہاں تک ہو سکے اپنے احوال اور اپنے کردار پر نظر ثانی کریں کہ آخر یہ موقع، یہ ناداری، یہ مفلسی، یہ مرض کا مسلط ہونا میرے اوپر کیوں واقع ہوا ہے؟ کہیں یہ میرے اعمال کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ظلم کرتا رہے اور پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے گرفت کر لی تو پھر واویلا کرے کہ یوں کیوں ہو گیا، یوں کیوں ہو گیا، میرے کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ اسے چاہیے کہ پہلے اپنے اعمال پر، زندگی پر نظر ثانی کرے۔ کیوں؟ کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جب کوئی پریشانی آئے تو کیا ہے؟ من عندی، وہ تمہارے نفس کا شر ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اگر کوئی پریشانی پہنچے، دکھ پہنچے تو سمجھو کہ تمہارے نفس کا شر ہے، نفس کا شر ہے۔ پہلے ہمیں اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ یہ مصیبت ہمارے اعمال کا نتیجہ تو نہیں ہے، اور اگر کیونکہ ہمارے بزرگان سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا جو سب سے بڑا زندگی کا جو ان کا معاملہ تھا، وہ اپنے زندگی پر، اپنے احوال پر نظر ثانی ضرور کرتے۔ کسی نے ایک بزرگ کے سامنے ان کے بچے کی شکایت دی تھی کہ ان کے بچے نے تیر مار کر کسی کا مشکیزہ جو ہے پنکچر کر دیا۔ پانی لے جاتے تھے، کھیل رہے تھے بچے کھیل رہے تھے تو ایک بچے سے شرارت سوچی اور اس نے تیر چلایا اور کسی پانی لے جاتے ہوئے کا مشکیزہ اس نے پنکچر کر دیا۔ اس نے شکایت کی اور وہ بڑے نیک نامی تھے اللہ والے کہ آپ کے بچے نے یہ کیا، وہ بڑے، ان کو بڑی پریشانی اور پشیمانی ہوئی، بڑی ندامت ہوئی۔ تو انہوں نے یہ کہ اگر ہمارے ساتھ ہاں بچے کھیل رہے تھے تو گزر گیا ہوگا ٹائم، یہ سب پلان پرانی نہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے گھر آیا، کہا بیگم ہمارے بچے نے آج یہ شرارت کی، اس سے ایسا فیل کیوں واقع ہوا؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن ہوا سرزد۔ ذرا تم بھی اپنے ماضی پر غور کرو، میں بھی اپنے ماضی پر غور کرتا ہوں کہ ہمارے زندگی میں کہاں یہ کمی رہ گئی، کون سا واقعہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے بچے سے یہ غلطی سرزد ہوئی۔ دونوں اپنے زندگی کا محاسبہ کرنے اپنی عبادت گاہ کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد مراقبہ کیا کہ ہماری زندگی میں ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے جس کے خامیازے کے طور پر ہمارے بچے سے یہ غلطی سرزد کی ہے۔ جب وہ اپنے زندگی کے اوپر انہوں نے نظر ثانی کی، مراقبہ کیا، اور اختتام مراقبے پر جب ایک دوسرے سے وہ ملے، شوہر نے کہا کہ میں نے تو اپنی زندگی پر نظر ثانی کی، مجھے اپنی زندگی میں تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جس کا اثر بچے کے اوپر ہو۔ بیوی نے معذرت چاہیے، حضور معاف فرمائے، میں نے بھی اپنے زندگی پر نظر ثانی کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے مرغی نے خود تحائف لے کر آئے اور وہ تحائف میں نے رکھ دیے، چونکہ اس وقت میں حاملہ تھی اور اس تحائف میں انگور تھے اور وہ ان کی امانت تھی
اور میں حالت حمل میں ہونے کی وجہ سے انگور کھانے کا اشتیاق مجھے بہت زیادہ ہو، لہذا بغیر اجازت کے میں وہ انگور کو نہ کھا سکی۔ میں نے اس انگور میں سوئی چبائی اور جو رس اس سوئی میں لگا اس کو میں نے چوس لیا۔ جب میں نے اپنے نظر ثانی زندگی پر یہ واقعہ پایا، یہ میری غلطی ہے اور یقیناً یہ اس غلطی کا خامیازہ ہے، یہ اس سوئی کا نتیجہ ہے کہ بچے نے آج ایک بے گناہ انسان کے مشکلے کو تیر مار کر پنچر کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے اسلاف اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زندگی کو کیسے سنبھال کر کیسے سنبھال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صابروں کو خوشخبری دیجیے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پڑے تو وہ کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انشاءاللہ اس تعلق سے کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی پر ساری ہر روز کی زندگی پر نظر ثانی کرنے کی توفیق دے، اور اگر غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت، یہ بڑی ہمت کا کام ہے، ہاں یہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں کہیں غلطی دیکھیں، خلاف شرع بات دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور جس کے ساتھ غلطی ہوئی ہے اس سے بھی معافی مانگیں۔ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اللہ سے تو آدمی توبہ کر لے گا، لیکن اس سے بڑی ہمت کا کام یہ ہے کہ جس کے ساتھ غلطی اس سے بھی توبہ معافی مانگی جائے۔ یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یہ بزدلوں کا کام ہے، یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہمت دیتا ہے وہی اپنے بھائی سے، پڑوسی سے، رشتہ دار سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، آخرت میں ہونے والے نقصان سے بچ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر اور شکر اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔